اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج 10 محرم ہے، پاکستان میں عاشورے کا دن ہے، ہماری تاریخ کا اہم ترین دن۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ کربلا یہ ہے کیا؟ شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ ہمیں روشنی کس کس طرح ملتی ہے؟ اور یہ واقعہ کربلا، یہ غم ہمیشہ ہمیں تازہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی جان دین کی سربلندی کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، شہادت کا مرتبہ پانا۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ دین شہید کسے کہتا ہے؟ دین کا فلسفہ شہادت ہے کیا؟ یہ بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ کربلا ہماری قوت کیسے بن سکتا ہے؟ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام امت کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے؟ اتفاق، انتشار نہیں۔ ہمیں حسینیت سے کیا سبق مل رہا ہے؟ ہمیں سیرت حسین علیہ السلام سے کیا ہمیں روشنی مل رہی ہے؟ سوالات رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، کربلا کو اپنی قوت بنانا ہے۔ ستیز اکار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ دونوں نظام چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ ایک ہے کفر کا نظام اور ایک ہے دین کا نظام۔ لیکن لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یزید تھا، حسین ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ دین آتا ہی غلبے کے لیے ہے۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سیکھیں گے آج کے دن کے حوالے سے، سیرت امام عالی مقام کے حوالے سے، جوڑیں گے حالات حاضرہ سے کہ آج ہمیں کس کس طرح اتفاق کی بات شہادت امام عالی مقام کا یہ ایک قیامت تک جاری رہنے والا یہ واقعہ، اور اسے ہم یاد کرتے رہیں گے قیامت تک، روشنی کس کس طرح فراہم کرتا ہے، سیکھیں گے محترم مفتی منیب الرحمن صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے ایک جید عالم دین، کون آپ سے واقف نہیں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں مفتی صاحب سے۔ تشریف فرما ہیں ایک اور محبوب اور مقبول نام ہمارے ملک کا، محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب، میں کیا تعارف میں الفاظ ضائع کروں۔ ہم سب غور سے سنتے ہیں آپ کی گفتگو کو جب بھی آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے آج کے دن کے حوالے سے، شہادت امام عالی مقام کے حوالے سے، دین کا جو فلسفہ شہادت ہے وہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین
وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ انیق احمد صاحب سانحہ کربلا، تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام کا بہت بڑا سانحہ اور المیہ ہے۔ آج اس سانحے کو 1384 برس گزر چکے ہیں، لیکن یہ اب بھی امت مسلمہ کے ہر فرد کے ذہن میں تازہ ہے۔ دین اسلام میں مرکز و محور ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تمام نفوس ہیں کہ جنہیں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قرابت ہے اور نسبت محبت و اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں فرمایا تھا کہ الناس من شجرۃ شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، کہ لوگوں کے شجرہ نسب مختلف ہیں لیکن میرا اور علی کا شجرہ نسب ایک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی ابن و کل بنی انثیٰ عصبتہ من ابیہ الا ولد بنی فاطمۃ فانا ابوہم وعصبتہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرد کا فرزند یا عورت کا فرزند اس کا عصبہ اس کا باپ ہے، اس کا نسب اس کی باپ کی طرف منسوب ہوگا، لیکن بنی فاطمہ کے لیے یہ ضابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فَأَنَا عَصَبَتُهُمْ، ان کی اولاد کے لیے میں عصبہ ہوں اور میں ان کا باپ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی لخت جگر تھیں، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہیں، میرے وجود کا جز ہیں، حصہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو انہیں ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو انہیں تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر آپ نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدۃ نساء العالمین بھی فرمایا، سیدۃ نساء الجنہ بھی فرمایا، اور سیدۃ نساء المومنین بھی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول کو اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ 3 ہجری رمضان مبارک میں حضرت حسن کی پیدائش ہوئی، اور 4 ہجری شعبان المعظم میں
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی اور حضور خود تشریف لے گئے، کھجور چبا کر اپنا لعاب دہن مبارک ان کے تالو سے مس کیا تاکہ ان کی قوت ذائقہ سب سے پہلے اس کائنات آب و گل میں آنے کے بعد جس چیز کے ذائقے اور لمس کو محسوس کرے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہو۔ آپ نے خود ان کے کانوں میں اذان دی تاکہ ان مقدس نفوس کے کانوں میں جو پہلی آواز پہنچے وہ تاجدار ختم نبوت کی آواز ہو، اور پہلے جو کلمات پہنچیں وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور توحید کے کلمات ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دونوں سے اتنا پیار تھا کہ ایک بار آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور حسنین کریمین یمشیان و یاسران مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کبھی لڑکھڑا جاتے، کبھی دو چار قدم اٹھاتے۔ آپ نے انہیں دیکھا، خطبہ موقوف فرما دیا، ممبر سے اترے، ان دونوں کو اٹھایا، پھر ممبر پہ بیٹھے اور دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے مال اور اولاد آزمائش ہے۔ میں نے انہیں لڑکھڑاتے ہوئے چلتے دیکھا تو مجھ سے صبر نہ ہوا، خطبہ موقوف ہو گیا، آپ اٹھے اور ان کو اٹھا کے گود میں بٹھایا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ اپنے دوش مبارک پر اٹھائے ہوئے جا رہے تھے تو کسی نے رشک بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، دوش مبارک نبوت ہے جہاں مہر نبوت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تو دیکھو کہ نعم الراکب، سوار کتنا پیارا ہے۔ اب آتے ہیں سانحہ کربلا کی طرف۔ جیسا کہ آپ نے بتایا آج 14 صدیاں پوری ہوا چاہتی ہیں، قریب التکمیل ہیں۔ آج بھی امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، فسق و فجور کے خلاف اور حق کی حمایت میں جد و جہد، ایثار، عزیمت اور استقامت کا استعارہ ہیں، اور آج بھی یزیدیت ظلم کا، فسق کا، فجور کا استعارہ ہے۔ لہذا وہ واقعہ کل کی طرح آج بھی زندہ ہے، آج بھی تابندہ ہے، لیکن اگر اس کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام علی مقام سے پیار بھی کرتے ہیں، ان کی عظمت کردار کو، عظمت شان کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ اقدار کہ جن کے احیاء کے لیے، جن کی بقا کے لیے، جن کے دوام کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی، وہ اقدار ہمارے گرد و پیش میں اس طرح تابندہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اقدار یزید کہ جن کو مٹانے کے لیے اور قیامت تک نشان عبرت و حقارت بنانے کے لیے آپ نے قربانی دی، اس کے آثار اب بھی نظر آ جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ حسین کو سمجھا جائے، جی، حسینیت کو سمجھا جائے، حسینیت کو، واقع اقدار کربلا کو حسینیت سمجھا کو، جائے۔
کی طرف پلٹا جائے، جی ان کی طرف رجوع کیا جائے، اور جب 1400 سال پہلے کے یزید کو لعن طعن کریں اور ملامت کریں، تو ہمارے گرد و پیش میں بھی جو یزیدیت ہے جی اس کو بھی ہم پھر ایڈریس کریں۔ جی وہ ایک شعر آپ پڑھا کرتے ہیں کہ یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، ہاں، کیسی عجیب تیری تیری سیاست، کیسا تیرا عجیب نظام۔ تیرا نظام، تو نظام یزید کو سے بھی حسینیت مراسم۔ میں کہ رنگ میں رنگنے کا مشن آج بھی باقی ہے، اللہ اور اکبر، امام علی مقام کا قرض اس امت پر آج بھی باقی ہے، اللہ اور اکبر، اسے اب بھی چکانا ہے، اور اللہ یہی اکبر، سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آپ یہ آخری جملہ جو آپ نے ابھی عطا فرمایا کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا قرض امت پر اب بھی باقی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک حدیث، آپ کا قول وہ بھی ذہن میں گھوم رہا تھا، جو آپ نے بات فرمائی کہ امام عالی مقام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق پورا سب ہر قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے لے کر پھر وہ خطبہ لڑکھڑاتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ روک دیتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، کندھوں پر سواری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بالکل۔ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تعلق، اللہ، ذرا اس کو ذرا کھولیے علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے یہ پروگرام انتہائی خوبصورتی سے آپ نے آغاز کیا ہے، اور ہمارے باجو بیٹے طلع مفتی صاحب نے نہایت حسین انداز سے ان مطالب کو پیش کیا جو سرکار دو عالم نے امام مظلوم کے لیے فرمائے تھے۔ واقعہ کربلا ایک غیر معمولی واقعہ ہے انسانی تاریخ کا، اللہ اکبر۔ اور یہ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد قدرت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، ان کلمات کو رب کے بعد میں پیش کیا تو اس سے ان کی دعا قبول ہوئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب در منصور میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ بہت سے اقوال کے بعد ایک قول بھی بیان کیا کہ وہ 5 کلمات کیا تھے، 5 نام تھے، حضور کا نام، علی کا نام، فاطمہ کا نام، حسن کا نام، حسین کا نام۔ اللہ ان 5 ناموں کو جناب آدم نے بارگاہ معبود میں پیش کیا، ان کی دعا قبول ہوئی۔ اس کے بعد جناب آدم نے ایک بات خداوند عالم سے فرمائی، تفسیر ائمہ کی روایت ہے کہ جناب آدم نے کہا پالنے والے تو نے 5 نام مجھے سکھائے، ان 5 ناموں کو میں نے پیش کیا، ان کے ذریعے میری دعا تو قبول ہو گئی، مگر میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا۔ آدم سوال کیا ہے؟ کہ جب میں پہلا نام حضور کا لیتا ہوں تو میرے دل میں رحمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، دوسرا نام علی مرتضیٰ کا لیتا ہوں تو میرے دل میں شجاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تیسرا نام فاطمہ زہرا کا لیتا ہوں تو میرے دل میں تقدس کا جلال پیدا ہوتا ہے، جب چوتھا نام حسن کا لیتا ہوں تو میرے دل میں صبر صلح کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، مگر پالنے والے کیا وجہ ہے کہ جب میں حسین کا نام لیتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اس موقع پر قدرت کا جواب آیا کہ اے آدم، یہ حسین میرے آخری نبی کا وہ نواسہ ہے کہ جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا بے جرم و خطا شہید کیا جائے گا۔ یہ پہلا تذکرہ ہے امام مظلوم کی شہادت کا جو آدم سے اللہ نے کیا۔ دوسرا تذکرہ خود امام مظلوم کی ولادت کے دن، جناب ام سلمہ کی روایت ہے، ذوائق مغلقہ کی عبارت ہے، جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب حسین دنیا میں تشریف لائے میں نے پیغمبر کے آغوش میں دیا، پیغمبر نے بچے کو پیار کیا، سینے سے لگایا، رخسار کو بوسہ لیا، بہت خوش تھے۔ میں کسی کام سے چلی گئی، اچانک رونے کی آواز آئی، میں تیزی سے آئی کہ ہائے ابھی تو اتنے خوش تھے، رونے کی آواز۔ تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔
پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا دیکھ رہی ہوں؟ ابھی تو جب گئی ہوں تو اب اتنے خوش تھے، اب گریہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابھی جبریل امین آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اس نواسے کو بے جرم و خطا شہید کیا جائے گا اور کربلا کی سرزمین پہ شہید کیا جائے گا، اور ام سلمہ جبریل نے مجھے کربلا کی مٹی بھی دی ہے، اللہ تم اس مٹی کو اپنے پاس رکھو، جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، اور جب یہ مٹی خون تازہ میں تبدیل ہو جائے تو سمجھیں میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ امام مظلوم کی دنیا میں آمد کے دن یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، جبریل امین آ کر خبر دے رہے ہیں کہ حسین شہید ہو گئے۔ حسین کی شہادت اور حسین کا مدینے سے روانہ ہونا، امام نے اپنے پورے مقصد کو مدینے سے روانگی کے وقت واضح کر دیا تھا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولکنی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں کسی بڑائی کسی برائی کے لیے نہیں نکلا ہوں، صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر دوں۔ یہ جو امام مظلوم نے روانگی کے وقت پیغام دیا ہے، یہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے سند ہے کہ ہر مسلمان پر اور ہر حسین کے چاہنے والے پر فرض ہے اصلاح امت کی کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کل بھی ضروری تھی، آج بھی ضروری ہے، قیامت تک ضروری رہے گی۔ ٹھیک۔ دین ایک نعمت ہے اللہ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک۔ اور اس دین کو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے۔ یوں تو جتنے انبیاء ہیں ان کا دین اسلامی تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، جی لیکن ہم تک جو شریعت پہنچی ہے وہ ذات مقدس کے ذریعے پہنچی جسے اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا۔ معروف قول یہ کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، مگر تمام پیغمبروں میں ایک محبوب ہے اور وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب امام مظلوم نے یہ محسوس کیا کہ میرے نانا کے دین کو خطرہ ہے، تب وہ نکلے ہیں مدینے سے، اور اس اعلان کے ساتھ نکلے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میرے نزدیک میرے نکلنے کی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں پیش نظر ہے، کوئی برائی پیش نظر نہیں ہے، میں صرف اس لیے نکلا ہوں کہ نانا کے دین کی بقا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے ایک پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب انسان محسوس کرے کہ دین پر کوئی وقت ہے تو ہر قربانی کے لیے تیار ہے، اپنی قربانی، اپنے اولاد کی قربانی، اپنے بھائیوں کی قربانی، اپنے ساتھیوں کی قربانی، اپنے دوستوں کی قربانی۔ ٹھیک۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا جب تک چل رہی ہے، آپ نے پہلے یہ شعر پڑھا ہے، بالکل صحیح ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو جب تک شرار بولہبی زندہ ہے، چراغ مصطفی کو روشن رکھنے کے لیے ہر ایک کو قربانی دیتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار سید الشہداء کی ساری قربانی اس لیے تھی کہ دین مصطفیٰ کو سربلندی حاصل ہو، سبحان اللہ۔ اور میری جان قربان ہوتی ہے قربان ہو جائے تو دین کی سربلندی کے لیے میری جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام رہے گا، دو نظاموں کی جنگ۔ اور تبریک، اسی لیے تبریک ایک عجیب جملہ لکھا ہے، چونکہ امام عالی مقام جو قربانی پیش کر رہے تھے رضا الہی کے لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ تبریک لکھتا ہے کہ میں حیرت کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے امام پر مصائب بڑھتے جا رہے تھے، چہرے پر نور نکھرتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اقتدار آپ کی ٹھوکر پر۔ اور اللہ فرماتے تھے کہ اے میرے مالک حب بن علینا انہو بنظرک، میرے مالک یہ سارے مسائب میرے لیے اس لیے آسان ہیں کہ تو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ جو کچھ پیش کر رہا ہوں تیرے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ صبر، اور یہ صبر شکر میں ڈھل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے، یہاں میں چاہتا ہوں ذرا سی گفتگو ہو شہادت، جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ میری جان کچھ بھی نہیں ہے تیرے دین کے سامنے، دو نظاموں کی لڑائی ہے، دو نظام، ایک تو حق کا نظام حسین جس کی علامت، اور ایک باطل کا نظام جس کی یزید علامت ہے۔ تو ہم مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ آپ نے دو سوال کیے تھے، جی۔ ایک تو یہ ہے کہ مقام شہادت کیا ہے، اور دوسرا حسین و منی وانا من حسین کی تعبیر کیا ہے۔ شہید کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت سے فرما دیا
کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جی کہ تمہارے ظاہری معیار کے مطابق جو حیات و موت کا معیار تمہارے نزدیک ہے تو وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، لیکن فرمایا کہ خبردار تمہیں انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں تم اموات نہیں کہو گے۔ ٹھیک۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، پہلی جگہ تو یہ فرمایا کہ اپنی زبان سے انہیں اموات نہ کہو، دوسری جگہ فرمایا کہ اپنے دل و دماغ کے کسی گوشے میں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم ولکن لا تشعرون، بلکہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ لہذا ان کو حیات ابدی نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ اس شعر کی تصویر ہو جاتے ہیں کہ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، کبھی بقائے جان کا نام زندگی ہے اور کبھی جان کو جاں آفرین کے نام پر قربان کر دینے کا نام حیات ابدی ہے، جو کہا گیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مقام شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مزید رفعتیں عطا کرنے کے لیے فرمایا کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میں زندہ کیا جاؤں، پھر اس کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو حضور نے شہادت کی تمنا کر کے مقام شہادت کو انتہائی عظمت سے نواز دیا، اور پھر علماء نے فرمایا کہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتا ہے اپنی جان کی قربانی دے کر، اور اس کا حال اور اس کا ظاہر یہ اس بات پر گواہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے خون سے اللہ کی احدیت و وحدانیت کی ابدی شہادت رقم کر دی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ محدثین کرام نے اس کے ایک معنی تو یہ کیا کہ جو میرا محب ہوگا وہ حسین کا بھی محب ہوگا، اور جو میرا محبوب ہوگا، جو مجھے اپنا محبوب بنائے گا وہ حسین کو بھی محبوب بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک معنی اس کے میرے نزدیک یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حسین نسبی اعتبار سے مجھ سے ہیں اور میرے نسب کی امانت ان سے چل رہی ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میرے کمالات کا ظہور حسین سے ہوگا، ان کی ذات سے ہوگا، اور میرا جو نبوت کا مشن ہے وہ حسینیت کی آغوش میں پروان چڑھے گا اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ امام علی مقام نے شب عاشور جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے چند کلمات میں پیش کر دوں کہ وَأَوْصَى الْحُسَيْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَخَطَبَ أَصْحَابَهُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ،
کہ آپ نے شب عاشور کو خطبہ ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں کو اور اپنے اصحاب کو، فحمد اللہ و اثنا علیہ وصلی علی رسولہ بعبارۃ فصیحۃ بلیغۃ، اور فصیح و بلیغ عبارت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کے رسول پر درود بھیجا، اور اپنے اصحاب سے کہا کہ من احب ان ینصرف الی اہلہ فی لیلتہ ہذہ فقد اذنت لہ فإن القوم انما یریدوننی، کہ آج کی رات میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جو یہاں سے جانا چاہے اپنے اہل کی طرف وہ چلا جائے، کیونکہ قوم کو میرے خون کی ضرورت ہے۔ تو ایک مالک بن نضر نے کہا کہ علیہ دین ولی عیال، کہ مجھ پر قرض ہے، میرے پیچھے بال بچے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس رات کو اپنے لیے ساتر بنا دو، چپکے سے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی میرے گھر کے کسی فرد کو ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہے تو بسیط ارض میں چلا جائے، اور میں چراغ بجھا دیتا ہوں، میں بجھا دیتا ہوں چراغ کو۔ انہوں نے پھر کہا کہ انما یریدوننی فلو قد اصابونی لہو ان طلب غیری، کہ وہ تو میرا خون چاہتے ہیں، میری جان چاہتے ہیں، جب ان کو اپنا مقصد حاصل ہو جائے گا تو پھر دوسروں کا خیال ان کے ذہن سے نکل جائے گا۔ لیکن پھر اس کے جواب میں قال لہ اخوتہ و ابناؤہ و بنو اخیہ، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے بیٹوں نے، آپ کے بھتیجوں نے کہا کہ لا بقاء لنا بعدک، اے امام علی مقام، آپ کے بعد جینا بھی کوئی جینا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا لا ارانا فی کا ما نکرہ، پھر حضرت امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کے فرزندان سے کہا یا بنی عقیل حسبکم بمسلم اخیکم، کہ مسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور انہوں نے جو قربانی دینی تھی وہ دے دی ہے، اذهبوا فقد اذنت لکم، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ما یقول الناس انا ترکنا شیخنا و سیدنا و بنی امومتنا خیر الامام، کہ اے امام، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم اپنے شیخ کو، اپنے سردار کو، اپنے چچا زادوں کو سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ لم نرم معہم بسہم، ہم نے ان کے ساتھ کوئی تیر بھی نہیں پھینکا، ولم نطم معہم برمح، کوئی نیزہ بھی نہیں چلایا، ولم نضرب معہم بسیف، ہم نے تلوار بھی نہیں چلائی، رغبتاً فی الحیات الدنیا، کی دنیا کی زندگی کے لیے ہم نے کیا، واللہ لا نفعل، بخدا ہم یہ نہیں کریں گے، ولیکن نفدی کا بانفسنا و اموالنا و اہلینا، ہم اپنی جان، مال، اہل و عیال، ساری متاع حیات و کائنات کو آپ پر قربان کر دیں گے، وَنُقَاتِلُ مَعَكَ حَتَّى نَرِدُ مَوْرِدَكَ، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے یہاں تک کہ اس انجام سے دوچار نہ ہو جائیں جس سے آپ دوچار ہوں گے۔ فَقَبَّحَ اللَّهُ الْعَيْشَ بَعْدَكَ، آپ کے بعد زندگی تو بہت بدتر زندگی ہوگی، وہ ہمیں نصیب نہ کرے۔ اور ایک آپ کے جانثار مسلم بن عوسجہ اسدی اور سعید بن عبداللہ حنفی نے کہا کہ لو علمت انی اقاتل دونک الف قتلہ وان اللہ یدفع بذلک القتل عنک وعن انفس ہؤلاء الفتیہ من اہل بیتک لأحببت ذلک وانما ہی قتل واحدہ۔ اے امام، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جان بچا کے چلے جائیں؟
انہوں نے کہا اگر اللہ مجھے 1000 جانیں دیتا ٹھیک اور ایک ایک کر کے میں یہ ساری جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ٹھیک اور آپ کو بچا لیتا تو یہ میری معراج ہوتی. یہ تو ایک ہی جان ہے. سبحان اللہ. مجبوری ہے کہ ہم اور دین کی سربلندی کے لیے یہ حاضر ہے. نہیں ہیں. پھر حضرت عباس علمدار جنہیں کہتے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی تھے. فاطمہ بنت حزام کی اولاد میں سے تھے کیونکہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد کہ جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہے وہ تو آل رسول کہلاتے ہیں, سید کہلاتے ہیں. لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد کہ جو غیر فاطمی ہے تو وہ علوی کہلاتے ہیں یا آج کل آوان کہلاتے ہیں, کیونکہ بنو ہاشم تو یہ سارے تھے. لیکن جو آل رسول کہلاتے ہیں وہ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل بنی انسا و کل بنی ابن عصبتہ من ابی الا بنی فاطمہ فانا ابوہم وانا عصبتہم. کہ جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے وہ ہمارے ہاں سادات کہلاتے ہیں, عالم عرب میں شریف کہلاتے تھے پہلے, اور آل رسول بھی کہلاتے ہیں. تو ان کے لیے یقیناً جو اللہ کے رسول کی جس کو آپ نے اپنے بدن کا ٹکڑا کہا اور جن کو اپنا جز کہا ان کا مقام امت میں بہت بلند ہے اور عالی مرتبہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. شب عاشور نقشہ پورا, اللہ اکبر. اگر تمہیں جانا ہے اور جاتے ہوئے ذرا سی تمہیں کوئی شرم آ رہی ہو تو اندھیرا کر دیتا ہوں. امام کا کوئی ساتھی نہیں گیا, اللہ اکبر. بلکہ روگ چیخنے کی آواز بلند ہوئی, مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ آپ کو چھوڑ کر ہم جا سکتے ہیں, اللہ اکبر. آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے, اللہ اکبر. آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے, اللہ اکبر. اچھا علامہ صاحب, اب یہ تو تمام گفتگو پورا فلسفہ یہ آ گیا سامنے, کرنے کے کام. مفتی صاحب نے اتنی بڑی بات کہی, میں تو جب یہ آپ فرما رہے تھے میں تو اپنی جگہ سے مجھے ایسا لگا کہ میں ہل گیا ہوں کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا قرض ہے ہم پر, جو آپ نے فرمایا امت سے ادا نہیں ہوا. ہم بڑے نام لیوا ہیں. میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں حسین سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 73واں ہوتا کربلا میں تو 73واں میں ہوتا. زندہ ہوتی تو یہ قرآن جلایا جاتا. اللہ اکبر, اللہ ناموس رسالت. اس وقت کرنے کے کام کیا ہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہیں اب بھی تابدار گیسوئے دجلہ و فرات. اقبال کہہ رہے ہیں, آپ ارشاد فرمائیں. بے شک یہ پروگرام الحمدللہ آپ جس انداز سے چلا رہے ہیں بہت ہی خوب ہے. واقعی کربلا ہم سب کو ایک پیغام دیتا ہے, اور پیغام یہ ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو. اپنی جان دینی پڑے, اپنے اولاد کی جان دینی پڑے, اپنے بھائی کی جان دینی پڑے, جہاں ظلم دیکھو اس کے خلاف ڈٹ جاؤ. جیسا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں سے فرمایا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. دیکھو ظالم سے برسر پیکار رہنا, مظلوم کی مددگار رہنا. امام مظلوم اور امام عالی مقام علیہ السلام کہ یہ غم جو ہم مناتے ہیں, جو ان پر مظالم ہوئے ان کا غم ہے, وہ قیامت تک رہے گا. اور جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ لحمہم لحمی و دمہم دمی, ان کا خون میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے. تو جس نے حسین کے جسم پر خنجر چلایا اس نے حسین کے جسم پر خنجر چلانے کے ساتھ پیغمبر کے جسم پر خنجر چلایا. جس نے حسین کا خون بہایا اس نے پیغمبر کا بھی خون بہایا. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو وہی ہے
امام عالی مقام نے ایک خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے، اٹھو حق کو سربلند کرنے کی کوشش کرو، باطل کو مٹانے کی کوشش کرو۔ تو یہ جو امام عالی مقام نے مدینہ سے روانگی کے بعد کربلا پہنچنے تک کم از کم 25 مقامات پر نماز جماعت پڑھائی اور خطبہ دیا، ان تمام خطبوں میں آپ واضح کرتے رہیں کہ میں دین کی بقا کے لیے جا رہا ہوں۔ اسے جو لوگ خامخواہ شریک ہو جاتے تھے امام ان کو واپس کر دیتے تھے کہ نہیں بھائی کسی اور خیال سے مت آنا، میں جا رہا ہوں سر کٹانے کے لیے۔ اس وقت دین الہی اتنی سخت مشکل میں ہے کہ میں دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں اور اپنے گھر والوں کو قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے جو اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر سکتا ہو وہ چلے، باقی چلے جائے۔ تو انہی خطبوں میں یہ خطبہ بھی ہے کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ یہ اگرچہ امام نے سن 60 ہجری میں باقی کربلا سے پہلے درمیان راہ کہا ہے، لیکن یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر وہ شخص جو حسینی کہلانا چاہتا ہے اس پر فرض ہے کہ اس پیغام کو پیش نظر رکھے۔ اللہ جہاں حق پر عمل نہ ہو رہا ہو کوشش کرے حق پر عمل شروع کرائے، اور جہاں باطل کی سربلندی نظر آئے وہاں باطل کو کچلنے کی کوشش کرے۔ یہ ہمارا سب کا فرض قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس سے کہ امام حسین کی آواز جو عاشور کے دن آپ نے بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کیا ہے جو کہ مدد کرنے والا، یہ آواز صرف عاشور کی نہیں تھی، قیامت تک امام ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہے کوئی جو حق کی راہ میں ہماری مدد کرنے والا ہو۔ جہاں جہاں ہم ظلم دیکھیں اور اس کو مٹانے کی کوشش کریں یہ حسین کی نصرت ہے، جہاں جہاں باطل سر اٹھا رہا ہو ہم اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں یہ حسین کی نصرت ہے، جہاں پر کسی مظلوم کی آہو بکا بلند ہو رہی ہو اور ہم اس کے حق میں آواز بلند کریں یہ حسین کی نصرت ہے، جہاں جہاں دین کے خلاف بات ہو رہی ہو وہاں پر ہم ڈٹ جائیں یہ حسین کی نصرت ہے۔ تو چونکہ امام مظلوم کا سارا اقدام کس لیے تھا، حق کی سربلندی کے لیے تھا، باطل کی نابودیت کے لیے تھا، اس سے جو شخص بھی قیامت تک حسین کا نام لے رہا ہے اس پر یہ فرض ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا رہے، باطل کی نابودی کے لیے کوشش کرتا رہے، اور اس سلسلے میں ہر قربانی کے لیے تیار رہے، اس یقین کے ساتھ کہ جس طرح امام علی مقام نے حق کی خاطر قربان کیا، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ اسی لیے جو شخص بھی حسین کی راہوں میں قدم رکھے گا وہ اسی طرح سرخرو ہوگا جس طرح حسین کے ساتھی سرخرو ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی بڑی قربانی جو چشم فلک نے نہیں دیکھی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام امت کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یقیناً انتشار نہیں، افتراق نہیں، اتحاد، اصلاح امت، اصلاح امت، نکلے اسی لیے کہ اصلاح امت ہو جائے، اس لیے جو حسین کا نام لیتا ہے اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح امت کی ہر ممکن کوشش کرتا رہے تاکہ امت میں اتحاد ہو، وحدت ہو، یکجائی ہو، سب ایک جسم کا حصہ نظر آئیں۔ جس طرح سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر جسم کے کسی حصے کو چوٹ لگے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ایسی زندگی گزاریں کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہے تو ہم اس کے تکلیف کو محسوس کریں۔ ہمارے استاد معظم واقع شہید باقر صدر فرمایا کرتے تھے کہ اگر افریقہ میں کسی شخص کو، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور تمہیں اس سے اذیت نہیں ہوتی تو سمجھو تمہارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جسد واحدہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسد واحدہ ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب بالکل آخری منٹ جاری ہیں پروگرام کے، پیغام بھی ہم آپ کے چاہیں گے کہ آپ امت کو پیغام دیجئے۔ حسینی کی بات ہو رہی تھی ابھی، علامہ صاحب فرما رہے تھے حسینی کیا، ہم امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سچے غلام کیسے بن سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، ارشاد۔ انیق احمد صاحب، میں کہا کرتا ہوں کہ نعرے جتنے ہم لگاتے ہیں جی ہاں، شاید دنیا کی کوئی قوم نہیں لگاتی اتنے نعرے نہ لگاتی ہو، مگر جب ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، نعرہ رسالت لگاتے ہیں،
جب ہم حسینیت کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ ان کا ارتعاش فضاؤں میں تحلیل ہوتا ہے، کاش کہ یہ نعرے اپنی پوری معنویت اور پوری روح کے ساتھ ہمارے قلب میں، ہمارے ذہن میں، ہماری روح میں، ہمارے جسم و جاں میں پیوست ہو جائیں۔ اور اگر یہ نعرے پوری معنویت کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے قلب و نظر میں، ہماری جسم و جاں میں یہ پیوست ہو جائیں، جذب ہو جائیں اور یہ ہماری روح کا حصہ بن جائیں، تو پھر اس کے ثمرات ہمارے اعمال، افعال، اقوال، کردار اور رویوں میں شامل ہو نظر آئیں گے، اور وقتی یزیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں۔ اور یزیدیت جس طرح حسینیت زندہ ہے اور جس طرح سے حق و باطل کا ٹکراؤ چل رہا ہے، جیسے جو آپ نے اس شعر میں بتایا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائیں مروس، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تو پھر جب ہم پہلے کے یزید کو لعن کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، متون کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن جو وقت کی یزیدی قوتیں ہیں سنت حسینی کو ادا کرتے ہوئے ان کے مقابل بھی آ کر کھڑے ہو جائیں، ان سے ہاتھ نہ ملائیں، ان کی بیعت نہ کریں۔ اگر ہماری زبان سے حسین علیہ السلام کا نام برآمد ہوتا ہے، اس کی لاج رکھیں، اس کی لاج رکھیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ حق و باطل کا وہی مارکہ عہد قدیم، گرم دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے، فرق یہ ہے کہ نہیں عزم حسینی باقی، کربلا آج بھی ہے، فوج یزید آج بھی ہے۔ اور اسی لیے شاعر نے کہا کہ یک حسین نیز کے گردد شہید، ورنہ بسیارن در دنیا یزید۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں حسینی ہوں لیکن لشکر یزید میں ہوں، تو کاش کہ لشکر یزید کو چھوڑ کر حسینی لشکر ترتیب دیں، اور پھر انقلاب آئے، پھر تبدیلی آئے، قدریں بدلیں اور عقائد راسخ ہوں، مستحکم ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے رخ بالکل سیدھا ہو، توحید سمجھ میں آ رہی ہو۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ علامہ سید علی جعفر صاحب قبلہ آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، یہ آج عاشور کا دن ہے، خصوصی پروگرام ہم نے پیش کیا، کوشش کی کہ ایک پروگرام ہو جائے اور امام عالی مقام کو ہم یاد کریں اور عقیدت کا اظہار کریں۔ امام عالی مقام علیہ السلام ہمارے ان الفاظ کے محتاج نہیں، وہ الفاظ بیان کر کے ہم اصل میں اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔